اور ناظرین آپ کو لیے چلیں گے وہاڑی۔ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن آفیسر وہاڑی محمد اشرف چودھری نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف تعلیم کے ساتھ ساتھ ادبی پروگراموں کی طرف بھی بھرپور توجہ دے رہے ہیں تاکہ طلبہ کی صلاحیتوں کو نکھار کر آگے لایا جا سکے اور طلبہ کامیابی کے زینے طے کر سکیں۔ وہاڑی ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن آفیسر محمد اشرف چودھری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف تعلیم کے ساتھ ساتھ ادبی پروگراموں کی طرف بھی بھرپور توجہ دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلع وہاڑی کے بچوں میں آگے بڑھنے کی بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بھر میں ضلع وہاڑی کی تعلیمی اور ادبی حوالے سے ایک پہچان ہے۔ اس سے پہلے گورنمنٹ گرلز کالج وہاڑی میں طالبات کے درمیان والی بال اور ایتھلیٹکس کے مقابلے منعقد ہوئے۔ والی بال میں بورے والا کی ٹیم نے وہاڑی کو شکست دے دی۔ ڈی سی او نے والی بال اور ایتھلیٹکس کے مقابلوں میں پوزیشنیں حاصل کرنے والی طالبات میں انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر پرنسپل گورنمنٹ گرلز کالج وہاڑی نسیم سکندر بخاری نے ڈی سی او محمد اشرف چودھری کو شیلڈ پیش کی۔ غیر سرکاری تنظیم بیداری کی افتتاحی تقریب ضلع کونسل کے جنا ہال میں منعقد ہوئی۔ تنظیم کا مقصد خواتین اور لڑکیوں کو صنفی تشدد سے تحفظ فراہم کرنا ہے۔ ضلع کونسل اٹک کے جنا ہال میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فوزیہ سعید اور مکی یوشی مورا سینئر پروجیکٹ آفیسر نے کہا کہ یہ ایسی تنظیم ہے جسے وہ لوگ رضاکارانہ طور پر کام کر کے چلا رہے ہیں۔ اس پروجیکٹ کے تحت بیداری تنظیم ضلع اٹک میں محکمہ تعلیم اور محکمہ صحت میں جنسی ہراسانی کے خلاف حال ہی میں منظور ہونے والے قوانین کے مطابق انکوائری کمیٹیاں بنائے اور انکوائری کمیٹیوں کے ارکان کو جنسی ہراسانی کے حوالے سے آنے والی شکایات کی تفتیش کرنے کے بارے میں ضروری تربیت فراہم کرے گی۔ مزید یہ کہ بیداری جنسی ہراسانی کا شکار خواتین کو مفت قانونی امداد بھی فراہم کی جائے گی۔ گجرانوالہ میں نجی یونیورسٹی کے سیکنڈ کانوکیشن کی تقریب طلبہ اور طالبات میں 14 گولڈ اور 8 سلور میڈلز تقسیم کیے گئے۔ گجرانوالہ کی نجی یونیورسٹی کا دوسرا کانوکیشن ہوا جس میں 14 طلباء و طالبات کو گولڈ اور 8 کو سلور میڈل دیے گئے۔ تقریب کے مہمان خصوصی پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران تھے۔ تقریب میں 2002 سے 2007 تک سالانہ امتحانات میں پوزیشن ہولڈر 14 طلباء و طالبات میں گولڈ اور 8 میں سلور میڈل تقسیم کرنے کے علاوہ پاس ہونے والوں میں تعلیمی اسناد بھی تقسیم کی گئیں۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر مجاہد نے خطاب کرتے ہوئے تعلیمی نظام پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے ملک کے سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے اور مدارس کے تعلیمی نصاب میں فرق ہونے کی وجہ سے طبقاتی نظام کی جھلک واضح نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ممالک کی نسبت ہمارے ملک میں مختص کیے جانے والا سالانہ بجٹ بھی انتہائی کم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ منتخب عوامی نمائندوں کو چاہیے کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مشترکہ تعلیمی نظام نصاب رائج کرنے اور تعلیمی بجٹ میں اضافے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ تقریب میں طلباء طالبات کے علاوہ ان کے والدین نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جرائم پیشہ افراد نے پولیس کا سہارا لے کر روجہاں کی بستی سیلاچی کے مکینوں پر زمین تنگ کر دی۔ محمد اسلم سرگانی اور اس کے درجنوں ساتھیوں نے ڈنڈوں اور کلہاڑیوں سے حملہ کر کے بستی سیلاچی میں ایوب، شبیر، احمد، حبیب اور حمید اللہ وغیرہ سمیت 11 افراد کو زخمی کر دیا۔ متاثرین جب میڈیکل سرٹیفکیٹ لینے شیخ خلیفہ اسپتال گئے تو ملزموں نے وہاں بھی ان پر تشدد کیا۔ بستی کے مکینوں نے 3 ملزموں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا، لیکن ایس ایچ او نے بااثر شخصیت کے فون پہ انہیں چھوڑ دیا۔ متاثرین نے روجان پولیس اور اسپتال انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف سے ملزموں کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مظفر گڑھ کے علاقے رنگپور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور پی 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 دونوں اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، لیکن عوام 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ احتساب صرف اور صرف عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف ہی کر سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان آئندہ وزیر اعظم ہوں گے۔ زرعی اجناس پر ٹیکس واپس لینے کی خبر خانپور پہنچنے پر غلہ منڈی میں جشن منایا گیا۔ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس کے خوشگوار فیصلوں کی خبر جو ہی خانپور پہنچی تو غلہ منڈی خانپور میں جشن کا سماں پیدا ہو گیا۔ آڑھتیوں، پلہے داروں اور تاجر طبقہ سے وابستہ لوگوں نے بھنگڑے ڈالے، کئی من مٹھائی تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر انجمن آڑھتیاں غلہ منڈی حاجی غلام رسول چودھری، جنرل سیکرٹری محمد احمد سبحانی، عبدالرشید بلوچ، طاہر شاہ، راجہ نسیم فیروز، چودھری محمد بوٹا اور دیگر نے کہا کہ زرعی اجناس پر ٹیکس کی واپسی حکومت کا بروقت فیصلہ اور آڑھتیوں کی اس جدوجہد کا نتیجہ ہے جو 18 روز سے مسلسل ہڑتال کی صورت میں جاری تھی۔ گجرانوالہ میں 22 افراد نے گدا گاڑی کا ٹائر چوری کرنے کے الزام میں نوجوان کو زنجیروں میں جکڑ کر بھینسوں کے باڑے میں باندھ دیا۔ پولیس نے نوجوان کو بازیاب کر کے 2 ملزموں کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرجاخ کے علاقہ گلا کمہارا والا میں باثر چودھری کاکا گجر نے گدا گاڑی کا ٹائر چوری کرنے کے الزام میں علی رضا نامی نوجوان کو گزشتہ روز زنجیروں میں جکڑ کر بھینسوں کے باڑے میں باندھ دیا، جس کی اطلاع پر پولیس نے چھاپہ مار کر زنجیروں میں جکڑے ہوئے علی رضا کو بھینسوں کے باڑے سے برآمد کر کے 2 ملزم شاہد اور ذوالفقار کو حراست میں لے کر علی رضا کے والد محمد حفیظ کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔
اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں جنت نذیر وادی کشمیر کی جانب، نظر ڈالتے ہیں علاقے کی اہم رپورٹس پر۔ 9 جنوری 2011 کو 2 اہم شخصیات کے قتل میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ قتل ٹارگٹ کلنگ نکلا، اصل ملزمان نے کرائے کے قاتلوں کے ذریعے دونوں کو قتل کرایا۔ ملزمان سے آلہ قتل ایک کلاشنکوف اور 2 موٹر سائیکلیں برآمد کر لی گئی۔ 9 جنوری 2011 کو قتل ہونے والے راجہ محمد اصغر اور ان کے کزن امان اللہ کے قتل میں ملوث ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایس پی بھمبر چودھری منیر حسین نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ قتل ٹارگٹ کلنگ ہے اور اصل ملزمان نے دبئی میں بیٹھ کر کرائے کے قاتلوں کے ذریعے ان کو قتل کروایا۔ قتل میں ملوث 3 ملزمان بلال، حبیب، حماد، مخبر قدوس اور عمران خالد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ملزم رضوان اور ایک نامعلوم ملزم کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ایس پی بھمبر چودھری منیر حسین نے کہا کہ راجہ وحید، راجہ شمیم، راجہ شکیل، راجہ شوکت، راجہ بابر، راجہ نوید، راجہ نائد جو کہ عرصہ دراز سے دبئی میں کاروبار کرتے ہیں، ان کی گزشتہ کچھ عرصے سے سابق چیئرمین راجہ اصغر کے ساتھ خاندانی چپکرش چلی آ رہی تھی اور وہ اس کے بھائی راجہ فاروق اور بھتیجے یاسر فاروق کے قتل میں ملوث تھے۔ راجہ اصغر مرحوم کے ذاتی اور سیاسی اثر و رسوخ کے باعث اس بات کا قوی امکان تھا کہ اصل ملزمان کو دبئی سے انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے شامل تفتیش کیا جائے گا۔ اسی خوف کے پیش نظر انہوں نے راجہ اصغر مرحوم کو راستے سے ہٹانے کے لیے قتل کا منصوبہ بنایا اور بلال، حبیب، عمران خالد اور حماد کو رقم دے کر قتل کروایا۔ آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ نہری نظام کی موجودگی میں کاشتکاروں اور کسانوں کو پانی کے مسائل ہوں تو پھر اس کا فوری تدارک بھی ضروری ہے۔ تعلیمی اداروں کی حالت زار تو آپ نے دیکھ ہی لی، وفاقی وزیر کے حلقے میں یہ صورتحال ہے تو پھر ملک کے دور دراز علاقوں میں طلباء کا اللہ ہی حافظ ہے۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے ناظرین آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور تاریخ میں جھانکتی رپورٹس کے ساتھ۔ امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔